ایسا انسان اپنے مزاج کے مطابق سادگی پسند انسان بن جاتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہو جاتا ہے کہ سادہ زندگی گزارو، البتہ اپنی سوچ کو اونچا رکھو۔ نادانی کے اقدام سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی اقدام ہی نہ کیا جائے۔ جھکنے میں ایک ایسی لذت ہے جس کا تجربہ اکڑنے والوں نے کبھی نہیں کیا۔ زندگی میں کوئی بڑا رول ادا کرنے کے لیے انسان کو اپنی انا کے کھول سے باہر آنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سطحیت اور خود غرضی اور تنگ نظری جیسی کمزوریوں سے پاک ہو۔ وہ سادہ زندگی اور اعلیٰ سوچ کی خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہو۔ وہ وقت کی قدر کو پانے اور اس کو بھرپور طور پر استعمال کرے۔ وہ اپنے آپ کو غیر اہم یا غیر متعلق چیزوں میں الجھنے سے بچائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد کی حیثیت پیدائشی طور پر ایک عظیم امکان کی ہے۔ اس امکان کو واقعہ بنانے ہی کا دوسرا نام کامیابی ہے۔ اس بات کو مثبت انداز میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ کسی گھر کی کامیابی کا راز سادگی کلچر میں ہے، اور سادگی کلچر کا معاملہ تمام تر عورت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ سادگی بظاہر ایک معمولی چیز ہے، مگر عملی اعتبار سے دیکھیں تو وہ زندگی کی اہم ترین قدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جہاں سادگی ہوگی وہاں ہر دوسری چیز اپنے آپ موجود ہوگی۔ کسی نے بہتر زندگی کا فارمولہ درست طور پر ان الفاظ میں پیش کیا ہے: سادہ زندگی اور اونچی سوچ۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی کامیابی کے لیے مسلسل جدوجہد لازمی شرط ہے۔ سادہ زندگی اور بلند سوچ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے وہ مطلوب عمل کر سکیں جس کو مسلسل جدوجہد کہا جاتا ہے۔ زندگی کمتر پر راضی ہونے کا نام ہے۔ اس دنیا میں جو کم پر راضی ہو جائے وہ زیادہ پاتا ہے، اور جو کم پر راضی نہ ہو وہ کم سے بھی محروم رہتا ہے اور زیادہ سے بھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ فضول خرچی اور اعلیٰ انسانیت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ انسانیت کے لیے سادہ زندگی ضروری ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھ سکے۔ کچھ علوم وہ ہیں جو درد کی درسگاہ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اتنے کم پر راضی رہو کہ جو کچھ ملے وہی تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ قناعت سب سے بڑی دولت مندی ہے اور اعراض سب سے بڑی بہادری ہے۔ گلاب کے پھول کے واقعے کو اگر آپ تجزیاتی نظر سے دیکھیں تو آپ کو اس میں یہ سبق ملے گا کہ اس دنیا میں کوئی آدمی اگر اپنے اندر کوئی خوبی یا نفع بخشی پیدا کر لے تو اس کی یہ صفت اپنے آپ اس کی حفاظت کی ضمانت بن جائے گی۔ لیکن اسی واقعے کو اگر
تخیلاتی نظر سے دیکھا جائے تو دیکھنے والا نہ اس کی اصل حقیقت کو سمجھے گا اور نہ وہ اس سے کوئی نصیحت لینے میں کامیاب ہو سکے گا۔ تجزیاتی طریقہ آدمی کے شعور کو جگاتا ہے اور تخیلاتی طریقہ آدمی کو بے شعوری کے اندھیرے میں گم ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کا حال بھی کیسا عجیب ہے۔ وہ اپنے کل کو نہیں جانتا اور دوسروں کے مستقبل پر ریسرچ کرتا ہے۔ وہ خود فکری افلاس میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کے معاشی افلاس پر تقریر کے کارنامے دکھاتا ہے۔ مسائل عالم کی مہارت پر اس کو بڑے بڑے خطابات دیے جاتے ہیں، مگر جب تجربہ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے قریبی مسئلے سے بھی ناآشنا تھا۔ کیسا عجیب ہے لوگوں کا جاننا اور کیسا عجیب ہے ان کا نہ جاننا۔ یہی جنگل کے شیر کا طریقہ ہے جس کو اس کی فطرت نے اسے بتایا ہے۔ شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ ہرن کا شکار کرتا ہے، لیکن شیر کبھی ہاتھی کا شکار کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ شیر جنگل کا سب سے زیادہ طاقتور جانور ہے، مگر شیر کبھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کسی جانور پر حملہ نہیں کرتا۔ شیر ایک صلح پسند جانور ہے، نہ کہ کوئی جنگ پسند جانور۔ چیزوں کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا دانش مندی کا آغاز ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہوئی وہی کامیابی کے آخری زینہ پر پہنچتا ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو وہ یا تو اپنا سفر شروع نہ کر سکے گا اور اگر سفر شروع ہو گیا تب بھی وہ درمیان میں اٹک کر رہ جائے گا، وہ کبھی آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہادری اور بے خوفی بہت اچھی چیز ہے، مگر انسان بہرحال کمزور ہے۔ وہ مطلق بہادری یا لامحدود بے خوفی کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہادری اور بے خوفی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی محتاط ہو۔ وہ حکمت اور مصلحت کا لحاظ کرنا بھی جانے۔ غیر حکیمانہ چھلانگ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ بزدلانہ۔ مصیبتوں میں پڑنے کا اصل فائدہ سبق اور نصیحت ہے، مگر یہ فائدہ صرف اس وقت ملتا ہے جب کہ آدمی مصیبتوں کی زد میں آئے، مگر وہ ہلاک نہ ہو۔ وہ زندگی کی تلخیوں سے دوچار ہو مگر وہ ان سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے۔ مصیبتیں اور تلخیاں اس کے لیے تجربہ ثابت ہوں، نہ کہ وہ اس کے ذہن کی معمار بن جائیں۔ اپنی سرگرمیوں کو ہمیشہ اپنے دائرے میں محدود رکھیے۔ اگر آپ نے دوسرے کے دائرے میں مداخلت کی تو فوراً اس سے آپ کا ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا جاری سفر رک جائے گا۔ اجتماعی زندگی میں جب خارج سے ایک علامت ظاہر ہو تو یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ اس علامت کے پیچھے اور کیا باتیں ہیں جو اگرچہ موجود ہوں لیکن بروقت وہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ اگر آپ نے صرف دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھا
اور جو چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں ان سے بے خبر رہیں تو مقابلہ کی اس دنیا میں آپ کبھی بھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ سب سے برا جواب وہ ہے جس میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں الجھ جائیں اور بالآخر اس طرح الگ ہوں کہ دونوں میں سے کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہ ہوا تھا۔ اور سب سے اچھا جواب وہ ہے جب کہ جواب دینے والا ایسا سوچا سمجھا ہوا وزنی جواب دے جس کے بعد سوال کرنے والے کی سمجھ ہی میں نہ آئے کہ اس کے آگے وہ کیا کہہ سکتا ہے۔